ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہذیب ٹی وی کے ہفتہ وار خصوصی پروگرام آپ کے مسائل میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان عارف حسن۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے آپ کے مسائل میں علامہ اقبال کی شخصیت کے بارے میں اور ان کی فکر ملت کے بارے میں، اور ان کی زندگی کے جو کچھ ادوار کس طرح سے گزرے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ اکثر و بیشتر لوگوں نے ان کو ایک صرف شاعر کی حد تک ہی محدود رکھا کہ ایک شاعر تھے علامہ مشرق، یقینی طور پر شاعر تھے، لیکن شاعری کو انہوں نے ایک اپنا ذریعہ بنایا تھا بات کہنے کے لیے۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا کہ کل شاعری یا کل جو تھا بچپن سے ہی یا شروع سے لے کر آخر تک وہ اسی طرح کے شاعر رہے ہوں یا ملت اسلامیہ کے بارے میں فکر کے بارے میں بات کی ہو۔ ایک دور ایسا بھی گزرا ان کا شروع میں، جب انہوں نے شعر کرنے شروع کیے تو اس وقت وہ نیشنلسٹ کے بھی علم بردار رہے، لیکن ایک دور ایسا آیا پھر جب گئے یہاں سے جرمنی گئے، انگلینڈ گئے اور جرمنی گئے، تو وہاں جانے کے بعد جو اقبال کی شخصیت چینج ہوئی ہے، پھر اس نے جس طرح سے وہاں کی مغربی تہذیب کے اوپر تنقید کی ہے، ہر نظام کے اوپر، معیشت کے اوپر، اور پھر اس کے بعد جو اقبال آتا ہے لوٹ کر کے، تو پھر جو ایک دور ہے ان کا 1908 سے لے کر کے 1930 تک، وہ تمام تر ان کی کاوشیں جو رہیں وہ اس ملت کی فکر کے لیے رہیں، اور یہ رہا کہ کئی بار انہوں نے کہا بھی کہ بس میں یہ چاہتا ہوں کسی طرح سے جو یہ ملت ہے، جو یہ امت ہے، جو طرح طرح کے مسلکی اختلافات کے اندر بکھر گئی ہے، طرح طرح کے اس کے اندر اختلافات ہیں، ان سب کو ایک جگہ پرو کر کے ایک تسبیح کا یا ایک مالا بنانا چاہتا ہوں، ان سب کو اس کے اندر پرو دینا چاہتا ہوں۔ تو کیا ان کی فکر تھی؟ اسی سب پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ایک پورا پینل موجود ہے۔ آئیے میں آپ کو اس سے متعارف کرا دیتا ہوں۔ میرے سب سے پہلے مہمان ہیں محمد آصف ریاض صاحب، جو سینئر صحافی ہیں اور رائٹر بھی ہیں۔ آصف صاحب، آپ کا بہت بہت خیر مقدم۔ دوسرے میرے مہمان خصوصی ہیں مفتی سعد مشتاق صاحب، جو سماجی کارکن ہیں۔ مفتی صاحب، آپ کا بھی اسٹوڈیو میں بہت بہت خیر مقدم۔ شکریہ۔ تیسرے میرے مہمان خصوصی ہیں عبد الرحمن صاحب، جو اسلامک اسکالر ہیں اور ریسرچ اسکالر ہیں۔ عبد الرحمن صاحب، آپ کا بھی بہت بہت خیر مقدم۔ ریاض صاحب، اگر ہم دیکھیں علامہ اقبال کے بارے میں، تو علامہ اقبال کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں 20ویں صدی کا مفکر، دائی، دانشور، اور سب سے اس سے ہی بڑھ کر کہیں تو اسلامی احیا کے ایک مبشر کے طور پر بھی ان کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ اسلام کا جو دور تھا، ہم نے بھی دیکھا اس چیز کو، جو اسلام کا عروج جو ہے عربوں کے ساتھ شروع ہوا، اور خلافت راشدہ کے زوال کے بعد اسلام کا بھی عروج ساتھ ساتھ شروع ہو گیا۔ وہاں تک جہاں تک خلافت راشدہ تھی، وہاں تک تو اسلام اور مسلمان دونوں ساتھ ساتھ عروج ایک چلتا چلا رہا، بڑھتا چلا گیا۔ لیکن جیسے خلافت راشدہ ختم ہوئی، اس کے بعد جو آ گئی وہ ملوکیت کے اندر ہم نے دیکھا تبدیل ہو گئی۔ پھر مسلمانوں کو تو عروج جاری رہا، لیکن اسلام کا جو تھا وہ زوال پذیر ہوتا چلا گیا۔ پھر اس کے بعد اس کا ہم دیکھتے زوال آتا، پھر تو ایک حد ہو جاتی کہ تاتاریوں کے ہاتھوں اس کا زوال آتا۔ پھر ایک اور ایسا وقت آتا کہ پھر ان تاتاریوں کو اسلام فتح کر لیتا، انہی کے ہاتھوں پھر ایک عروج آتا اس کا۔ پھر اس کے بعد ایک وقت ایسا آتا کہ پھر دونوں کے دونوں اسلام اور یہ 20ویں صدی کے آتے یعنی کہ جنگ عظیم کی پہلی جنگ عظیم تک دونوں کی حالت اس درجے کو پہنچ جاتی ہے، دونوں ہی انتہائی زوال تک پہنچ جائیں۔ اس وقت میں علامہ اقبال جو ہے، تو اس وقت میں ایک سوچ، ایک فکر لے کر کے آتے ہیں۔ لیکن ان سب سے بڑھ کر سب سے پہلا میرا سوال آپ سے یہی ہے کہ علامہ اقبال کی زندگی کی جو ایک شخصیت ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اکثر و بیشتر، جیسے میں نے شروع میں کہا، لوگوں نے ان کو ایک شاعر کی حد تک محدود کر دیا، ایک اردو ڈے منایا اور بس اس حد تک ہی رکھا۔ کیا علامہ اقبال کی شخصیت بس اتنی ہی تھی؟ بہت بہت شکریہ، آپ کے سوالات بہت اچھے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ اس سے وہ بات نکل کر آئے گی جو ہمارے سامعین کے لیے فائدے کا سبب ہوگی۔ دیکھیے، علامہ اقبال کو شاعر مشرق کہا جاتا ہے۔ مجھے یہ ٹرم پسند ہے، جی، دا پوئٹ آف ایسٹ۔ لیکن آج جو ہمارے ہاں ٹرم یوز ہو رہا ہے، ایسٹ اینڈ ویسٹ، تو جب ویسٹ کی بات ہوتی ہے تو امریکہ اور یورپ کو سمجھا جاتا ہے، اور جب ایسٹ کی بات چلتی ہے تو چائنا کو سمجھا جاتا ہے۔ جی، لیکن اقبال کو اس دور میں لوگوں نے کیا کہا؟ شاعر مشرق، دا پوئٹ آف ایسٹ۔ آپ دیکھیں تو میڈیٹرینین سی کو دیکھیں، اس کے بعد پیسیفک سی کو دیکھیں، اس کے بعد اٹلانٹک کو دیکھیں۔ اٹلانٹک سے پیسیفک تک ایک لینڈ ہے جسے آپ مسلم زون کہہ سکتے ہیں۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ آج دو زون کی بات ہو رہی ہے؟ ایسٹ یعنی ایسٹ کا مطلب چائنا اور ویسٹ کا مطلب امریکہ اور یورپ، تو مسلم کیا زمین سے غائب ہو گئے؟
Is this a missing میں community? نے کہا نا پہلی جنگ عظیم کے بعد دونوں انتہائی زوال کو پہنچ گئے، اس وقت ایک سوچ ابھری. لیکن ابھی میں یہ جاننا تو چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں نے میں ان یہ کو کہہ رہا محدود تھا کر دیا میں نا، یہ کہہ شاید رہا کس تھا کہ جب قوموں کا عروج و زوال ہوتا ہے تو ٹرمینولوجی بدلتی ہے. جی تو آج ہمارے ہاں ٹرمینولوجی بدلی ہوئی ہے، اس کا مفہوم بدل گیا ہے. اقبال کو میں صرف شاعر نہیں سمجھتا، میں ان کو تھوڑا شاعر سمجھتا ہوں جی اور بڑا مفکر سمجھتا ہوں. ایک وقت آتا ہے جب قوموں میں ادارے بنانے کی ضرورت ہوتی ہے، جب جماعت بنانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے جب ان کے ہاں انٹلیکچول پراپرٹی کی کمی ہو جاتی ہے، تو اس انٹلیکچول پراپرٹی کو ڈیولپ کرنے کا وقت آتا ہے، یعنی کہ ان کی فکری نشود نما کی ضرورت ہوتی ہے. علامہ اقبال نے کوشش کی تھی بڑی حد تک کہ مسلمانوں کی ایک فکری نشود نمائی ہو. چنانچہ انہوں نے ایک عظیم الشان شعر کہا کہ اقبال کا ترانہ، وہ خود بتا رہے ہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، جی تو وہ کہتے ہیں اقبال کا ترانہ بانگے درا ہے گویا، جی اقبال کا ترانہ بانگے درا ہے گویا، ہوتا ہے جادہ پیماں پھر کارواں ہمارا. پھر کارواں. The song of Iqbal is a marching bell. The song of Iqbal is a marching bell, and I am happy that my community is setting on a new journey once again. یعنی کہ بلا شبہ یہ 20ویں صدی ہے اور ہماری سلطنتیں الٹ پلٹ گئی ہیں. اقبال کے دور کی میں بات کر رہا ہوں. اقبال کو اس بات کا احساس تھا کہ خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی، مغلیہ سلطنت ختم ہو گئی، اور مسلمانوں کا کوئی سینٹرل پوزیشن نہیں رہا، کوئی سینٹرل پوائنٹ نہیں رہا. اس بات کی انہیں فکر تھی. لیکن دیکھیے کہ رجاعیت پسند شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ میری قوم ایک نئی جرنی کی طرف پھر سے قدم بڑھا چکی ہے. غالباً وہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے تھے جو بعد میں انہوں نے کہی کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے. یہ قوم کو جگانے کی بات تھی، یہ دلوں کو جگانے کی بات تھی. میں آپ کو اس کی مثال دوں گا. نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی. اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. میرا سوال یہ تھا کہ ادھر تو ہم آئیں گے یقینی طور پر کہ اقبال نے کیا کہا، کس طرح سے نوید بھی سنائی امت کو، اور کس طرح سے جگانے کی کوشش، اور اس کے اندر جو کمیاں اس وقت ہو گئی تھیں اس کو کس طرح سے جوڑا بھی اس کو کہ تمہارے اندر یہ چیزیں برائیاں پیدا ہو گئی ہیں. پھر یورپ کا جو ایک روشن چہرہ تھا اس کو بھی، اور اس کے پیچھے چھپا ہوا ایک گندا چہرہ تھا، اس کے بارے میں اس نے بتایا کہ اس کے پیچھے روشن چہرہ ضرور دکھائی دے رہا آپ کو، لیکن اس کے مقاصد کتنے گندے مقاصد کیا تھا اس سے بھی آگاہ کیا. اور پھر ہمیں یہ بھی بتایا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے جو صاحب. لیکن ابھی ہم نے جو کیا اس وقت اقبال کو ہم نے ایک حد تک، شاعر کی حد تک ہی محدود کر دیا. سال میں ایک ڈے منایا، بات ختم ہوئی. ہم نے کچھ سبق تو لیا ہی نہیں نا اس چیز سے. میں اس کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ علامہ اقبال کو ایک شاعر کی حد تک ہی محدود کر دینا یا صرف اردو ادب تک ہی کی حد تک محدود کر دینا، اس کے ساتھ یہ ناانصافی نہیں ہے؟ بہت بڑی ناانصافی ہے. ہماری ٹریجڈی ہے، مسلم امہ کی ٹریجڈی ہے کہ وہ کسی بھی اپنے اسکالر کی ایک بات پکڑتے ہیں اور اس کی 1000 خوبیوں کو چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ ہمیں 1000 خوبیوں کو پکڑنا تھا، لیکن ہم ایک چیز کو پکڑ لیتے ہیں. اقبال پوئٹ تو ہیں میں مانتا ہوں، لیکن وہ تھوڑے پوئٹ ہیں، بڑے مفکر ہیں، اور وہ ایک ایسی قوم کو جگانا چاہتے ہیں جو قوم اپنے سفر میں تھی اور لٹ گئی تھی. دیکھیے میں آپ کو ایک 16ویں صدی کا شاعر ہے غالباً ریچرڈ لوئس، وہ کیا کہتا ہے. اقبال نے اپنی تعلیم نہیں بھولیے گا کہ کیمبرج یونیورسٹی سے حاصل کی تھی. اقبال نے منیچ سے جا کر پی ایچ ڈی کی تھی. تو ریچرڈ لوئس جو ہے وہ کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ جو پتھر کے پہاڑ ہیں یہ قید خانے تعمیر نہیں کرتے. پتھر کے جو پہاڑ ہیں قید خانے تعمیر نہیں کرتے، اور یہ جو لوہے ہیں یہ قفس تیار نہیں کرتے. جس کی روح آزاد ہے، جس کا دل آزاد ہے، سمجھو کہ وہ آزاد ہے. جس کی روح آزاد ہے، جس کا دل آزاد ہے، سمجھو کہ وہ آزاد ہے. تو اسے کوئی قید نہیں کر سکتا. علامہ اقبال کی شاعری پوری دیکھیے. تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر.
اس طرح کے اشعار ان کے یہاں ہیں جس سے یہ اپنی قوم کو بتا رہے ہیں کہ تو ابھی مقید نہیں ہوا ہے، ابھی میں تم میں روشنی پاتا ہوں، تم میں طاقت دیکھتا ہوں، تو اٹھ اور ایک بار نئی جرنی پھر سے شروع کر۔ تبھی تو وہ کہتے ہیں کہ ہوتا ہے جادہ پیما پھر کارواں ہمارا۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ایک اتنی بڑی قوم کو جگانا جو ایسٹ سے ویسٹ تک پھیلی ہوئی تھی، یہ ایک شخص اگر کر رہا تھا تو اس دور میں یہ اقبال تھے، چنانچہ ان کو صرف پوئٹ کہنا ان کے ساتھ، ان کی پرسنالٹی کے ساتھ، یقینی طور پر ان کی لیاقت، ان کی صلاحیت کے ساتھ بڑی ناانصافی ہے، بے انصافی ہے، اور ہمیں ان کو اس انداز میں لینا چاہیے جو اصل میں ان کا کام تھا۔ ان کا کام ایک قوم کو جگانا تھا، بے شک ایک لٹی ہوئی قوم کو پھر سے اکٹھا کرنا تھا اور راہ راست پر لانا تھا۔ عبدالرحمن صاحب، اگر میں آپ سے جاننا چاہوں، کوئی آدمی یا انسان جو ہے پیدائشی جو اس طرح سے اس کو پیدا نہیں ہوتا کہ اس کو شروع سے ہی فکر لاحق ہو جائے یا فکر اس کے اندر پیدا ہو جائے اس طرح سے، یہ تو صرف انبیاء کا معاملہ ہوتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک رابطہ ہوتا ہے، وہاں سے ہدایت ملتی چلی جاتی ہے، اس کی ہدایت ملتی چلی جائے۔ شروع میں ہم نے علامہ اقبال کو بھی دیکھا، جب سے انہوں نے 1894-95 سے شعر کہنا شروع کیے تو اس وقت سے 1905 تک کا جو اقبال ہے وہ آپ کو ایک نیشنلسٹ نظر آتا ہے، وہ اور خاص طور سے انڈین نیشنلسٹ نظر آتا ہے، ذرا اس کے بارے میں بتائیے گا۔ دیکھیے، سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ اقبال نے جو تربیت اور پرورش پائی وہ اپنے والدین کے زیر سایہ اور اپنے اساتذہ کے زیر سایہ، اور وہ چونکہ روحانیت سے معمور تھے، چاہے آپ نور محمد صاحب کو والد محترم کے لے لیجئے یا والدہ کو لے لیجئے یا ان کے اساتذہ کو، اور ان کے والد صاحب جو وہ بھی صوفی بالکل بالکل وہ تھے۔ اور اقبال جب یورپ جاتے ہیں تو اس کے آئینے میں ہندوستان کو دیکھتے ہیں۔ ابھی میں یورپ کی بات ہی نہیں کر رہا، ابھی جو ہے ایک طرح سے ایک ایسے فکر، جب ابھی وہ 1895 سے 1905 تک کا جو شاعر ہے وہ تو ایک نیشنلسٹ ہے، وہ تو وطن پرست ہے، وہ شاعر جو ہے وہ جو جیسے ایک نظم بھی ہے ان کی نیا شوالہ، تو اس طرح سے اس کے اندر آپ دیکھیں اس کو کوٹ کے اس کے اندر نیشنلزم بھرا ہوا ہے۔ تو اپنے کشمیری پنڈت ہونے پہ بھی بڑا فخر ہے، بڑا فخر کیا کرتے تھے۔ تو میں ابھی اس چیز کی بات کر رہا ہوں، اس دور کی بات کر رہا ہوں، اس دور کے اقبال کو بتائیے، آپ اس کے بارے میں کچھ بیان کیجیے۔ دیکھیے، اس وقت حالات ہندوستان کے ناگزیر تھے بہت زیادہ، جس کی وجہ سے اقبال کی طبیعت شاعری پر یعنی اقبال کی جو درد سے بھرے ہوئے دل پر اس کا اثر انتہائی شدید پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے جو خیالات ہیں وہ شاعری کے ذریعے باہر آتے ہیں، اور مشکل سے مشکل حالات ہونے کے باوجود بھی وہ اس قوم سے امید لگائے ہیں کہ وہ قوم اٹھے اور پھر سے اپنا وہی کھویا ہوا مقام حاصل کرے۔ اقبال تو خود کہہ رہا ہوا کہ مجھے کو اپنے وطن کا ذرہ ذرہ دیوتا ہے، کہ جی خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا، مطلب وہ کہہ رہا ہے ذرے ذرے میں وہ دیوتا، وہ تو وہاں پہ وہ ایک نیشنلسٹ کی انتہا ہے اس کی۔ جی بالکل۔ دیکھیے، اقبال کی شاعری کے بھی کئی دور ہیں، پہلے وہ وطن کو سب کچھ مانتے ہیں، لیکن جب ان کی تربیت ہوتی ہے اس حوالے سے کہ جب وہ مغرب میں جاتے ہیں تو پھر اقبال کچھ اور نظر آتے ہیں، لیکن جب وہاں سے لوٹتے ہیں تو اقبال کچھ اور نظر آتے ہیں، اقبال وہاں سے جب لوٹتے ہیں تو کچھ اور نظر آتے ہیں۔ لیکن ایک چیز جو کامن ہمیں اقبال کی پوری زندگی میں نظر آتی ہے وہ ان کی روحانیت ہے، جو ان کی زندہ دلی ہے، جو اقبال میں ابتدا سے انتہا تک پائی جاتی ہے۔ ان کے فکر کے کئی ادوار مانے جا سکتے ہیں، لیکن ان کی جو روحانیت ہے وہ ہر دور میں یکساں ہے۔ یہ ایک کامن فیکٹر ہے جو اقبال کے ساتھ ہے، اور اقبال کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ سے اور آج تک صرف ایک شاعر کی حیثیت سے نہیں اور مفکر بھی ہیں، لیکن ان کی زندگی قابل تقلید بھی ہے۔ اس حوالے سے ہے کہ آپ اندازہ لگائیے کہ جب اقبال ابتدا میں یورپ جاتے ہیں، ابتدا میں تو جس خاتون کے یہاں وہ ٹھہرتے ہیں تو وہاں استنجے کا لوٹا وہ بار بار باتھ روم میں لے کے جاتے ہیں، تو وہ خاتون اس بات کو نوٹ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ اس کو کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ شریعت اسلامیہ میں وہ چونکہ خاتون یہودی تھی تو کہتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ میں مٹی سے اور ٹیشو پیپر سے، کاغذ سے استنجا نہیں ہوتا، اور یہ پانی ہونے کے باوجود اس پر اکتفا کرنا غیر مناسب ہے اور طہارت کے خلاف ہے۔ تو بہت متاثر ہوئی،
تو آپ اس ایک چھوٹے سے واقعے سے اندازہ لگائیے کہ ایک نوجوان جب یورپ جاتا ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے تو اس کو طہارت اور پاکی کا کتنا اہتمام رہتا ہے. وہ تو پرورش اس ماحول کے اندر ہوئی تھی، وہ پرورش کا حصہ تھا. پرورش کا ایک حصہ تھا بہت نا. نیک خاتون ان کی والدہ جو امام تھی، بی بی. وہ بہت نیک خاتون تھی. ان کے والد بھی بہت صوفی انسان تھے. صوفی میں، اور ان کے پھر جو استاد تھے جن کا نام علامہ امیر حسن، ان کی تربیت میں رہے تھے. تو یہ اس تربیت کا اثر تھا جو آپ واقعہ بیان کر رہے ہیں. جی. لیکن ایک مسئلہ بات ایک یہ ہے اصل کہ آپ اس چیز کو کبھی نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں کہ اگر تربیت ہونا اور تعلیم یافتہ ہونا، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے. بے شک آپ نے بالکل بہت اچھی بات کی. تعلیم ہونا، تربیت ہونا. جیسے میں نے ابھی بات کر رہا تھا اس وقت کے اقبال کے، شروع کے اقبال کے بارے میں، کہ وہ ایک شاعر ہیں، ایک اس طرف نیشنلسٹ، لیکن جب وہ ایک خلاف ماحول میں پہنچ جاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے یہاں پر اس ٹائم ہندوستان کے اندر ہے تو مسلمانوں کے ارد گرد تمام اسی اطراف میں گرے ہوئے ہیں، وہاں پہ نیشنلزم ابھر کے رکھا ہے. لیکن جب وہ خلاف ماحول کے اندر پہنچتے ہیں وہاں پہ ایک دم سے ان کے اندر تمام تر چیزیں ابھر کر کے آتی ہیں. کیوں مفتی صاحب؟ وہاں کا جو اقبال ہے وہ کچھ اور ہے. وہ تو خود کہتا ہے وہاں اس کے بارے میں کہ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے. جی مفتی صاحب، اس دور کے اندر، جی خاص طور سے یورپ کے دور جو اس کی بات کر رہا ہوں میں. بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ علی نبی اللہ. سب سے پہلے دیکھیے کہ یہ ایک نیچرل پروسیس ہے یہ کہ کسی آدمی کی زندگی میں اتار چڑھاؤ کا ہونا. اسی لیے شاید اللہ رب العزت نے 40 سال کی عمر نبوت کے لیے رکھی ہے کہ 40 سال کے جب انسان پہنچتا ہے علی قدری یا موسیٰ وسطنعتک لنفسی، وہاں پر بھی ایک قدر، ایک مدت بیان کی گئی ہے. اس وقت اس کا ایک انتخاب ہوتا ہے، چونکہ اس سے پہلے انسان میچیورڈ نہیں ہو پاتا، بلکہ وہ ترقی کے اور ڈیولپمنٹ کے پروسیس سے وہ گزر رہا ہوتا ہے. تو علامہ اقبال ایک خاص ماحول سے گئے تھے جہاں تصوف اور گھر کا دینی ماحول تھا. اس کے بعد جب وہاں گئے تو وہاں کی تھوڑی سی چکا چوند انہوں نے دیکھی، تو کچھ لوگوں سے اٹریکشن ہوا، ملنا جلنا. تو اپنے بیس کو، جیسے مولانا نے کہا کہ اپنے بیس کو انہوں نے کبھی نظر انداز نہیں کیا، لیکن ان چیزوں سے متاثر ہونا انسان کا ایک نیچرل یہ تھا. اس لیے وہاں کی چیزوں سے، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں، آج یہی فرق ہے کہ کچھ نئے لوگ جو مدارس سے خاص طور پر پڑھنے کے بعد یا ٹھیک ٹھاک مطالعہ کرنے کے بعد کچھ وقت ان کا اگر ان کی صحیح رہبری نہ ہو تو بہت زیادہ یورپ سے متاثر ہو جاتے ہیں اور سب کچھ ان کی چکا چوند ان کو بڑی اچھی لگتی ہے. تو اسی طریقے سے علامہ اقبال کے پر بھی وہ اس طرح کی باتیں ہوئیں، چونکہ وہاں نیشنلزم کا بڑا بول و بابا تھا اور وطن سے محبت، وطن پرستی کا تھا. چونکہ اس وقت یورپ میں قوم اپنے وطن سے پہچانی جاتی تھی، تو اس کا ایک اثر ہوا. چونکہ جب وہ ان لوگوں میں یہ بات دیکھی تو اپنے وطن سے انہوں نے ایک محبت کی اور محبت کی چیزیں ان کے سامنے آئیں. لیکن اللہ رب العزت کو ان سے کچھ اور کام لینا تھا. خلاف ماحول جانے کے بعد انسان کے اندر جب اپنی تربیت کا جو حصہ نظر آتا ہے نا، جیسے بھی عبدالرحمن صاحب کہہ رہے تھے، جی وہ اس کے اندر وہ پھر وہ ریئیکٹ کرتا وہاں جانے کے بعد. جی وہ تو اسی چیز کو کہتے ہیں کہ عذاب باخبر سے حاضر ہوں میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلی، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا آگ کے اندر. تو وہ اپنا آپ کو وہاں پہ وہ مثال وہ دے رہے ہیں، وہاں کی جو گندگی ہے وہ دیکھ رہے ہیں وہاں پر آ کر. کتنے لوگ جاتے ہیں وہاں پر؟ تو ہاں، بس وہ جب وہاں گئے اور پہلے تو یہ چیزیں دیکھی انہوں نے، لیکن پھر جب رفتہ رفتہ جب انہوں نے دیکھا کہ اس کے نقصانات کیا ہیں، چونکہ ذہین فتین تو بچپن سے تھے اور پھر مطالعہ بھی ان کا وسیع ہوتا چلا گیا، اور ان کے جو ذمہ دار جو لوگ جن کے زیر سرپرستی ان کی تعلیم چلتی رہی، تو تنقیدی رویہ بھی ان کے اندر ڈیولپ کرتا رہا. پھر اس کے بعد انہوں نے دونوں مشرق اور مغرب کی مارکہ آرائی کو انہوں نے اچھی طریقے سے سمجھا، اور اب سمجھنے کے بعد وہاں کی جو کمیاں تھیں ان کمیوں کو وہ اجاگر کرنے لگے. اس بیچ کے دور کا جو ان کا زمانہ ہے وہ اس میں نیشنلزم اور حب وطن کی باتیں پائی جاتی ہیں. اور یہ ایک ہوتا ہے جب آدمی کہیں بھی جاتا ہے تو جب دوسروں کو اس طرح کی چیزیں دیکھتا ہے تو اپنے اندر، اور وطن کی محبت میں تو کوئی تکلف نہیں، انسان کو وطن سے محبت ہونی چاہیے. لیکن آگے چل کر کے جب وہ فلسفہ انہوں نے پڑھا، اور صرف یورپ کا فلسفہ نہیں، وہاں جا کر کے بعد جو مشاہدہ کیا انہوں نے، جس کے بارے میں کہا انہوں نے فرنگ کی رگے جا پنجے یہود میں، اس وقت کے اقبال نے اس چیز کو پہچان لیا تھا کہ اصل کہ لوگ کتنے جاتے ہیں، کتنے اتنا مشاہدہ کرتے ہیں، جا کر کے بعد آتے ہیں اور آ کر کے یورپ کے رنگ کے اندر رنگ کا آتے ہیں یہاں پر، وہی رنگ ان کے اوپر چڑھا ہوتا ہے جب یورپ جاتے ہیں. اور وہ علامہ اقبال جا کر کے اس وقت کہہ رہے ہیں کہ فرنگ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں، اس وقت سمجھ لیا تھا کہ کون ہے سب کچھ یہودی کنٹرول کر رہے ہیں. ان کا بینکنگ نظام پر تنقید کس طرح سے جب لوٹ کر کے آئے، پھر تو وہ قرآن کا شاہراہ ہے، وہ لوٹ کر کے پھر تو قرآن ہی ان کی سب کچھ چیز ہے.
اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس عمر میں زیادہ وقفہ نہیں، یعنی 1877 میں پیدائش ہے اور 1905 میں یہ آ گئے ہیں، 1908 میں 1905 6 ہاں 8 8 میں میں آ گئے کر تھے، کے تو پھر 1908 میں آ گئے، واپس 30 آ سال گئے۔ کی عمر ہے۔ تو اس عمر میں کتنا ان میں یعنی تبدیلی آئی ہے کہ پہلے وہ تصوف کی اس ماحول میں رہے، پھر وہاں جا کے پڑھا، پھر وہاں کی چکا چوند دیکھی، پھر اس کے بعد بہت جلدی ان میں یہ تبدیلی آئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ انتخاب تھا ان کا، اور ان کی وسعت مطالعے کی بات تھی کہ انہوں نے بڑا وسیع وہ مطالعہ کیا بصیرت، تھا۔ وہ دیکھنے والے، جسے کہ سیر دیکھنے والے، وہ اتنی دور تک کا آگے تک کا مشاہدہ کر رہے تھے اس چیز کو دیکھ کر کے کہ کون سی طاقتیں ہمارے خلاف ملوث ہیں، کس طرح سے وہاں پہ جانے کے بعد وہاں سے وہاں جب پہنچتے ہیں، وہاں اس خلاف ماحول کے اندر جو ان کے اوپر ایک تربیت کا حصہ ان پر حاوی آتا ہے، اور جب اس کے بعد دیکھتے ہیں تو لوٹ رہے ہیں جب وہاں سے، پھر تو وہ قرآن ہی قرآن ہے ان کے لیے اس زندگی۔ کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دیکھیے انسان کتنا ہی ذہین کیوں نہ ہو اور کتنا ہی چیزوں کو جذب کرنے والا کیوں نہ ہو، لیکن اس کے باوجود ایسے اساتذہ کا مل جانا یہ ان کے لیے پلس پوائنٹ رہا ہے، جن کی تربیت میں اور پرورش ان سے ہوئی ہے، تو انہیں اور چیزیں سمجھنے اور دیکھنے کا موقع ملا۔ ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جنہیں مشرق کی تعلیم اور مغرب کی تعلیم یکجا طور پر ملی ہو۔ اور رحمان صاحب اس وقت بھی لوگ جایا کرتے تھے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں تھے، لیکن اسے تو ہم کہتے ہیں علامہ اقبال کو 20ویں صدی کا سب سے زیادہ مفکر، کہ وہاں سے جب میں اس چیز پہ غور کریے، جب علامہ اقبال یہاں سے جا رہا ہے، یہاں سے اقبال کو 1905 تک وہ ایک نیشنلسٹ کی حیثیت ہے اس کی، وہاں جاتا ہے، خلاف ماحول جب ملتا ہے اس کو جا کر کے وہ اپنے آپ کو کس طرح سے کہہ رہا کہ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، مطلب وہ مسلمان کو اصلی پہچان تو وہاں دلائی کہ یہ میں کہاں ڈال دیا گیا، کس اس کے اندر، وہاں خلاف ماحول جب ملتا ہے۔ یہ اکثر و بیشتر ہم نے دیکھا کہ جب لوگ اگر یہاں سے کوئی بھی جائے گا، بھی یورپ بھی جائے گا، کہیں جائے گا، اور وہ جب خلاف ماحول دیکھے گا، اس کی تربیت کے اندر وہ حصہ ہے، چاہے وہ استاد کا ہے، ظاہر سی بات ہے ہمارے استاد بھی اور ماں باپ بھی ہمارے کوئی کم درجہ نہیں رکھتے، ماں باپ کا تو استاد کا ہی درجہ ہے، اسی کے لیے کہا گیا اس تربیت کا ہی حصہ ہے اس کی زندگی کے اندر کہ وہ اپنے آپ کو پھر اسی لائن پر لے کر کے آ جاتا۔ ہم نے اکثر و بیشتر دیکھا جب باہر خلاف ماحول میں پہنچتے تو لوگ باگ جو ہے کلام پاک کو بھی کھولنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہیں سے جو ریاض صاحب جب علامہ اقبال نے اس خلاف ماحول کے اندر آئے ہیں، اور پھر اس کے بعد جا کر کے جو یورپ کے کے اوپر تنقید کی، اس کے سیاسی نظام پر، معیشت کے اوپر، ذرا اس کے بارے میں رہی کس طرح سے اس کے تار پود میں کھیلے ہیں علامہ اقبال نے، اور امت کو کیسے آگاہ کیا کہ اس میں یہ خباثت ہے، یہ برائیاں ہیں کہ چہرہ ضرور روشن ہے لیکن اس کی خباثت کو پہچانی ہے۔ جب علامہ اقبال جس ماحول میں پرورش پا رہے ہیں، ان کو ایک وطن پرست پوئٹ کہنا یا لیڈر کہنا یا مفکر کہنا، میں تو اسے بھی غلط سمجھتا ہوں، اسے بھی کمتر اندازہ لگانا میں سمجھتا ہوں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب اقبال میچیور ہو گیا، اگر وہ اپنی پوئٹری میں میچیور ہوا، اپنی رائٹنگ میں میچیور ہوا، تو وہ پوری امت کی گفتگو کر رہا ہے، کبھی کبھی اس سے بڑھ کر پوری انسانیت کی گفتگو کر رہا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ دنیا ان طاقتوں سے پاک صاف ہو جائے جو یہاں فتنے کی طرح ہیں، تو وہ زمین کو فتنے سے بھی پاک کرنا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں، ایک بڑی امت ہے مسلمانوں کی عالم اسلام میں، جو ایک طرح کے انقلابی تبدیلی سے گزر رہی تھی۔ آپ دیکھیں جیسے آپ نے کہا کہ خلافت راشدہ کے بعد خلافت ختم ہو گئی، وہ ملوکیت آ گئی، میں نے ملوکی شروعات جی، ہو گئی وہاں سے، تو جس کو ہم بھلے سے خلیفہ کہتے ہیں، خلافت کہتے ہیں۔ میں وہ یہاں پہ خلافت تھوڑا نہیں سا تھی، لیکن ڈس وہ ایگری کرتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں خلافت یہ راشدہ ختم ہو رہی ہے، وہاں سے اسلامک اسپریچولیٹی کا زوال ہو رہا ہے، لیکن ہماری سلطنت عروج پہ جا رہی ہے۔ اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ سلطنت کیونکہ ہماری عروج عمومی پہ، خلافت نے لیکن اسلام کے قوانین جو تھے اس کے اندر پسپائی شروع ہو گئی۔ ریاض صاحب میں اسی پر جا رہا تھا، وہ آپ نے جو بات کی بالکل صحیح، خلافت راشدہ کے بعد اسلام کے اندر اسلام کا زوال شروع ہو جاتا ہے، میں نے یہ بات کی، یہ نہیں کہا میں نے، ہماری جو آپ سلطنتیں کہہ رہے ہیں وہ تو ہماری عروج کرتی چلی گئی، عروج پہ وہ تو پھر 500 سال تک عربوں کے ساتھ رہا، پھر بعد میں زوال آیا ہمارا، یہ میں نہیں کہا، یہ جو اس وقت آیا، پھر زوال آیا، پھر عروج آیا، یہاں تک کہ بیت المقدس بھی ہم سے لے لیا گیا، پھر واپس لے لیا گیا، لیکن جس وقت کا اقبال ہے وہ اس وقت دیکھ رہا تھا کہ اسلام اور مسلمان دونوں انتہائی زوال کی طرف گامزن تھے اس وقت،
وہ اس وقت کے اندر اس قوم کو جگانے کی کوشش کرتا. جو مغرب کی جو تہذیب ہے، نظام ہے، معیشت ہے، سیاست ہے، اس کے اوپر تنقید کرتا ہے وہ اقبال جو ہے. میں اس کی بات، اور اس کا جو کتنا جو اس کی نظام میں، ریاست میں جو خباثت بھری ہوئی ہے اس کے بارے میں بیان کرتا ہوں. اس کے بارے میں بتائیے کس طرح سے تار پود بکھیرے اس مغرب کے نظام کے. دیکھیے علامہ اقبال بہت جہاں دیدہ شخص تھے، اور جب انہوں نے مغرب کا دورہ کیا تو ایک ایسا نظام دیکھا جو اسلامک نظام سے ٹکرا رہا تھا. جیسے کہ سودی نظام دیکھا، جی، جیسے کہ عورتوں کا استحصال دیکھا، خواتین کا استحصال دیکھا، بے حیائی دیکھی، اور سماج میں جو ایک گروپ بندی تھی جو اسلام جس کی اجازت نہیں دیتا اس کو دیکھا. پھر وہ کیپیٹلزم، انسانی حاکمیت، جی وہ کیپیٹلزم کا جو نظام تھا، سرمایہ داری کا نظام، اسے دیکھا. ظاہر ہے یہ وہ چیزیں ہیں جس کو دیکھ کر کوئی بھی ایسا شخص جس کے پاس ایک قلب سلیم ہو، یعنی ایک اچھا سا دل ہو، پاکیزہ سا دل، وہ اس سے نفرت کرے گا. علامہ اقبال کے ساتھ ایک دل تھا جو پاکیزہ سا تھا. تو ان کو یہ لگا کہ نہیں، یہ قوم جو کھڑی ہو رہی ہے بھی، اس کے اندر بہت سی برائیاں ہیں اور ان برائیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اور ہماری جو اسلامک ثقافت ہے، ہماری تہذیب ہے، ان کو ایک بار پھر سے لانے کی ضرورت ہے. اس کے لیے انہوں نے بڑا کام کیا، جیسے اپنی قوم کو جگانا، انہیں بتانا کہ تمہارا جو یہ قافلہ لٹ گیا ہے یہ آخری قافلہ نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ وہ کس وقت میں جی رہا ہے اقبال. آپ دیکھیں کہ خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ایک الفاظ بس لگتا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ خلافت عثمانیہ آج کے 40 کنٹریز اس میں تھے. جی جی. اور یہ سلطنت مغلیہ جو ہے یہ کئی کنٹریز اور ایک بر صغیر پہ ان کی حکمرانی تھی. تو اتنی بڑی زمین جو ہے مسلمانوں کی حکومت سے نکل گئی. ایسے وقت میں جب اقبال بڑھتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، جب ان کی سمجھ بڑھتی ہے تو انہیں لگتا ہے کہ یہ قوم جو ہے اسے پھر سے جگانا چاہیے، اسے پھر سے اپنی کیا کہتے ہیں عظمت رفتہ، اس کی یاد دہانی کرانی چاہیے، اور انہیں پھر سے وہ اس منصب پہ فائز کرنا چاہیے جہاں سے یہ دنیا کو چلانے کی پھر سے ان میں صلاحیت پیدا ہو جائے. اچھا، جو اس وقت ایک ایلیٹ طبقہ تھا جو اس سے مغربی جو تہذیب تھی یا اس کی طرف مائل ہو رہا تھا، اس کو بھی تنقید کرتے ہیں. وہاں کی جو نظام، ریاست، معیشت، بے حیائی، اس سب پر خاص طور سے میں معیشت کی بات کروں تو بینکنگ کے بارے میں انہوں نے کہا تھا جب تک یہ بینکنگ کا نظام جو ہے ختم نہیں کیا، کہاں کا دی کہاں کا، مطلب اس طرح سے جگایا ہے امت کو کہ تم کہاں سو رہے ہو، تمہیں کس لیے بھیجا گیا تھا، تمہیں خالی تسبیح و گاہ اس کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا، ذکر و اذکار کے لیے تم خانقاہوں تک قید ہو جاؤ. تمہیں اس کے خلاف اٹھنا پڑے گا. مغرب کی جو فتح ہوئی عالم اسلام پر، وہ صرف ٹیکنالوجی کی فتح نہیں تھی، وہ اکنومی کی بھی فتح تھی. انہوں نے وہ نظام لایا معیشت کا، اس کے اوپر بھی تنقید کی ہے انہوں نے. اس کے بینکنگ کے نظام پہ کس قدر تنقید کی ہے. آپ دیکھیں کہ آخری جو وہاں سلطان ہے، اس کا جو عظیم سلطان ہے عبدالحمید، وہاں جو عبدالحمید کی حکومت جو زوال پذیر ہو رہی ہے وہ اسی بینکنگ سسٹم کے تحت، یعنی کہ یہودی جو نظام لے کر آئے تھے. سود کے بارے میں بینکنگ کا نظام کہاں پر ہے؟ سارا سود کے اوپر ہے، سود کے اوپر مبنی ہے. اور سود کے بارے میں تو سیدھا یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف سیدھا جنگ ہے. تو اس نظام پر مفتی صاحب کی جو تنقید کی گئی اور امت کو جگایا گیا، اسی خباثت کے بارے میں بتایا، اس کے بارے میں بیان کیجئے. جی، علامہ اقبال جیسا کہ جناب آصف صاحب نے بتایا کہ ایک جہاں دیدہ اور دوررس انسان تھے، دوررس اور فکر مند بھی انسان تھے. تو جب وہاں کی چیزیں دیکھی انہوں نے تو ان کو آج نہیں بلکہ بتائیے 100 سال پہلے اس بات کا اندازہ لگ چکا تھا کہ اس سسٹم میں لوگ کس طریقے سے سرمایہ دارانہ نظام ایک بار پھر پورے آبتاب کے ساتھ وہ آ جائے گا اور غریب لوگ افلاس کی طرف چلتے چلے جائیں گے. اور اس وقت انہوں نے اس بات کو سمجھا اور اس پہ تنقید کی اور اس بات کو بتایا. اور آج دیکھیے کہ پورا نظام اس طریقے سے جکڑ بندیوں میں بند گیا ہے کہ اس سے نکلنا، سود سے ہم آج اس قدر جکڑے گئے جبکہ اس وقت وہ آدھا کر رہا، قدم پر انسان سوچ نہیں پاتا اور غیر محسوس طریقے سے انسان
اس سے جڑا ہوا ہے، چاہے بینکنگ نظام ہو، چاہے کریڈٹ وغیرہ کا ہو، بڑا اچھا لگتا ہے کہ انسان اس کو یعنی دیا جاتا ہے، لیکن اس کے لالچ بعد سے آپ کو دے دیا جاتا ہے وداؤٹ انٹرسٹ، اور اتنا زیادہ پھر اس دباؤ میں کیسے انسان آپ اس چلا کے اندر جاتا ہے۔ گھستے چلے ملوث ہوتے چلے جاتے ہیں، اور جبکہ وہاں تو سیدھا سیدھا کہہ دیا کلام پاک میں سود کا مطلب اللہ اور اس کے رسول سے جنگ۔ جب ہم اس مہانے پر اس دہانے پر آ کر کھڑے ہوئے تو اللہ ہمارے ساتھ آئے گا، اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ آئے گی۔ بالکل نہیں جی، تو اسی اسی بات طریقے سے ہاں کہ جو بے حیائی کی بات آئی، تو غرض یہ کہ علامہ اقبال نے ان سب یورپ کے اس سسٹم کو جو لائف زندگی گزارنے کا ایک نظام تھا، اس نظام کو اچھی طریقے سے سمجھا اور معیشت کو بھی سمجھ کر کے اس کی کمیوں پر کی نشاندہی کی اور اس کو بتایا، اور اپنے لوگوں کو اس بات کے لیے آمادہ کرنے کی انہوں نے کوشش کی کہ اس کو سمجھیں اور اپنا جو اسلامی نظام ہے اس کو ڈیولپ کریں تاکہ اس کے پیرالل کو ایک ہمارے سسٹم بن پاس تو جائے۔ سب کچھ پہلے سے تھا، اس جو امت بکھری ہوئی تھی اور کہیں نہ کہیں اس کے اوپر جو بزدلی کے کیا کچھ بھی کہہ لیں، یہ کہیں کا ایک سائے آ گئے تھے اس پہ، کم طریقے احساس سے کم طریقوں، جو صرف یہ اس حد تک محدود ہو گئی تھی کہ مسجد کہ روزہ نماز کر لیا، اس نے اسی کو دین سمجھ لیا تو اس کو جگانے کی بار بار کوشش کرتا۔ عبدالرحمن صاحب ایک اور اس کی شخصیت علامہ اقبال کی ہے کہ وہ انسانی حاکمیت کی جو نفی کرتے ہیں، اس کے بارے میں بیان کیجیے۔ سب سے پہلے اسلام کی خوبیوں میں شمار ہوتا ہے کہ اس سے پہلے یہ نہیں تھا کہ مساوات، برابری اسلام بتاتا ہے کہ چاہے کوئی مالدار ہو یا غریب ہو، وہ اللہ کے سامنے سب برابر ہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ یہ مت سمجھنا کہ تم سید ہو یا کسی خاندان سے یا اونچے عہدے پر ہو تم اللہ کے نزدیک مکرم ہو، نہیں، وہ مکرم ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ علامہ اقبال اسلامی نظام کو اور شریعت اسلامیہ کو بہت گہرائی سے مطالعہ کیے ہوئے تھے، اور ان کے پاس پہلے سے ایک نظام موجود تھا۔ جب انہوں نے اس چیز کو دیکھا کہ جہاں لوگوں کے خون کو چوسا جا رہا ہے اور ان لوگوں کو پامال کیا جا رہا ہے، پسپا کیا جا رہا ہے، اور اسلامی قوانین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اور وہ کس طریقے سے اسلام کی جڑوں کو مختلف ملکوں میں کھوکھلا کر رہے ہیں، تو ان کے پاس نظام موجود تھا۔ اگر کسی کے پاس علامہ اقبال کے پاس نظام نہ ہوتا، یا شریعت اسلامی کا مطالعہ نہ ہوتا، یا شریعت اسلامی قوانین نہ ہوتے، تو شاید ہمیں وہ اقبال نہ ملتا جو آج ہے۔ لیکن اقبال کے پاس شریعت اسلامیہ کا مستحکم قانون تھا، جس کو وہ دیکھ رہے تھے کہ ہم نے اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ہم صرف ترکی میں نہیں پوری دنیا میں پسپا اور زوال پذیر ہو رہے ہیں۔ جی ریاض صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جمہوریت کا جو کالا چہرہ اس نے پیش کیا ہے ابلیس کی مجلس شورا کے اندر پیش کرتے ہیں علامہ اقبال، اس کے بارے میں بیان کیجیے کہ ہم نے خود پہنایا جمہوریت کو، شاہی کو جمہوریت کا لباس کہتے ہیں، مطلب یہاں کی جو جمہوریت ہے، بولے یہ نام چارے کی ہے، یہ وہی کیپٹلزم جس کے بارے میں مفتی صاحب کہہ رہے تھے، وہی امپیریلزم ہے۔ دیکھیے، ڈیموکریسی کو ایک دوسرا نام بھی دیا گیا ہے، وہ ہے موبوکریسی، یعنی کہ بھیڑ کا سسٹم۔ تو ڈیموکریسی کوئی وہ سسٹم نہیں ہے جس کو ہم مقدس سسٹم مان کر چلیں، یہ کوئی ہولی سسٹم نہیں ہے، دس از ناٹ اے ہولی سسٹم کہ ہمارے لیے یہ ڈیوائن سسٹم ہے، آسمانی سسٹم نہیں ہے۔ یہ ایک بندوبست ہے جو یورپ نے اور مغرب نے جب اپنا سسٹم انہیں لانا تھا تو یہ ڈیموکریسی کے سسٹم کو لے کر آئے، لیکن اس کی جڑیں میں سمجھتا ہوں مجلس شورا میں بھی موجود تھی۔ وہاں سے انہوں نے اس کو لے کر ایک بڑے پیمانے پہ اس کو استعمال میں لایا، اس سسٹم کو۔ ڈیموکریسی اپنے آپ میں کوئی، وہ بھی تو کیپٹلزم ہی ہے، وہ بھی تو امپیریلزم ہی ہے۔ کیا آپ اسے نہیں کہہ سکتے؟ کیا کوئی ایک عام آدمی ایم پی یا وہ بن سکتا؟ آپ کو کہنے کے لیے ہو سکتا ہے، جب تک وہ کروڑوں روپے خرچ نہ کرتے، اور جب کیپٹلسٹ آئے گا، وہاں پر کیپٹلسٹ آئے گا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ بھی کیپٹلزم کا ہی نظام ہے۔ ڈیموکریسی کیا ہے کہ اکثریت کو اقلیت کے اوپر غالب کرنے کا ایک سسٹم ہے۔ بے شک اس کے ذریعے سے اکثریتی جو طبقات ہیں وہ اپنے ہاتھ میں اپنے پاور کو ہولڈ کرتی ہیں، اور جو مائنورٹیز ہیں ان کو ان کی جگہ بتائی جاتی ہے کہ آپ وہیں رہیں۔ تو ڈیموکریسی کوئی ہولی سسٹم نہیں ہے جہاں آپ کو انصاف مل جائے۔ مجھے تو یہاں پہ دیکھیے، علامہ اقبال کا دور بھی وہی ہے جو ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کا دور تھا۔ جب بھیم راؤ امبیڈکر نے قانون بنائی، ہماری ڈیموکریسی اسی آئین پر
بیس کرتی ہے۔ انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کہی تھی جب وہ اس بل کو پاس کرا رہے تھے، تو ایک تقریر کی تھی اور شاندار تقریر کی تھی۔ اس میں ایک بڑا خوبصورت سا سینٹنس یوز کیا تھا انہوں نے کہا تھا یہ جو قانون میں لے کر آیا ہوں، یہ قانون کچھ نہیں ہے، یہ قانون کچھ نہیں ہے، اگر اس کو امپلیمنٹ کرنے والے لوگ ایماندار نہ ہوں تو یہ قانون کچھ نہیں ہے۔ تو یہ جو ہمارا آئین ہے، یہ جو ہمارا سسٹم ہے، یہ سسٹم کچھ نہیں ہے اگر بے ایمان لوگ اس سسٹم کو اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ تو اگر آپ کا قانون ہے، بے ایمان آدمی وہاں امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہے، تو وہ قاتل کو سزا نہ دے کر مقتول کو سزا دے گا، وہ ظالم کو سزا نہ دے کر مظلوم کو سزا دے گا۔ تو ڈیموکریسی کا جو سسٹم ہے، وہ سسٹم بھی اسی طرح کا ایک سسٹم ہے جہاں جو اکثریت طبقات میں جو بگڑے ہوئے لوگ ہیں، اگر ان کے ہاتھوں میں یہ سسٹم چلا گیا، آج دیکھیے کیا ہو رہا ہے یورپ میں، یہی حالات ہے، اسی کی حقیقت بات ہے۔ آج اقلیت کہیں بھی محفوظ ہیں کیا؟ کہیں بھی مائنورٹیز محفوظ ہیں؟ کہاں ہے وہ سسٹم ان کا جس کو وہ پاکیزہ سمجھتے ہیں؟ یہ ایک قبیح چہرہ ہے ڈیموکریسی کا، جس کو علامہ اقبال نے بھی چیلنج کیا تھا۔ عبدالرحمن صاحب، بس ہم پروگرام کے آخر میں آ رہے ہیں، اب آپ علامہ اقبال کے حوالے سے اس امت کو یا اس قوم کو کیا پیغام تھا ان کا؟ دیکھیے، علامہ اقبال کا پیغام سب سے پہلے یہی تھا کہ ہم قرآن کریم کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل تعلیمات کی طرف آئیں اور حقیقی اسلام کو اپنی زندگی میں اختیار کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ شاعری اور دوسری چیز علامہ اقبال کی جو ہیں اور ان کی ذاتی زندگی بھی ہمیں قابل تقلید ہے کہ ہم ان کی کلام کا اور ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، اور وہ جن چیزوں سے ہمیں آگاہ کرنا چاہتے ہیں وہ صرف ان کے زمانے میں ختم نہیں ہوتی ہیں، وہ تا قیامت تک ہیں۔ انہوں نے صرف ہمیں ایک یہ سمجھ لیجئے ایک پتہ بتایا ہے اس منزل تک پہنچنے کا، جس منزل پہ ہمیں کامیابی حاصل ہوگی۔ اگر ہم آج بھی علامہ اقبال کی تعلیمات کو اور ان کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں تو وہ کامیابی ہمیں آج بھی حاصل ہو سکتی ہے، اور اگر ہماری نسلیں اس چیز کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں تو وہ ان کے لیے بھی سمجھ لیجیے مشعل راہ ہو سکتی ہے اور کامیابی کی ضامن ہو سکتی ہیں۔ جی مفتی صاحب، آپ کیا پیغام دیں گے علامہ اقبال کے حوالے سے؟ کیونکہ علامہ اقبال نے خالی اس چیز کو نہیں کہہ دیا تھا جو ہم آج کل دیکھ رہے ہیں کہ صرف مساجد ذکر و اذکار کے اندر بس رہ گیا، یہی ہمارا دین رہ گیا۔ کیا علامہ اقبال کا پیغام اس سے بھی آگے بڑھ کر کے ہے؟ میں اپنے تمام ناظرین کو تہذیب ٹی وی کے چینل کے ذریعے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ علامہ اقبال کو صرف ایک شاعر یا ان کے اشعار کو گنگنانے کی حد تک نہ رکھیں، بلکہ ان کی روح تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ جیسے ایک کسی پھولوں کے باغ میں پودوں میں ہم چلے جائیں جہاں پر نرسری ہو، اور پھول صرف دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہو تو آنکھوں کو لبھانے کے لیے کہ بہت اچھا لگا، وہ پھول اس لیے نہیں ہے بلکہ ان پھولوں سے عطر کشید کیا جاتا ہے، نکالا جاتا ہے، اور اس سے بہت ساری چیزیں نکالی جاتی ہیں۔ اصل وہ اس کا فائدہ ہے، صرف نظروں کو لبھانا، نظروں کو اچھا لگنا یہ مقصد نہیں ہے۔ اسی طریقے سے گنگنا کر کے دلوں کو تسکین لے لینا، اس کے لیے علامہ اقبال ہرگز نہیں ہے۔ ادب کا ایک پورا میدان، پورا سسٹم ہی بدل دیا ادب والوں نے۔ علامہ اقبال کی اصل روحانیت کو سمجھیں، اپنی زندگی میں علامہ اقبال کی تمام شاعری کو پڑھنے کا رواج بنائیں، خود اپنے پیرنٹس جو بڑے ہیں اور اپنے بچوں کو جس طرح اور چیزوں کی تعلیم دیتے ہیں، جیسے بچوں کی تعلیم کے لیے میں مائل خیر آبادی کی کتابوں کا کہتا ہوں کہ ان کو بچوں کو سنانا چاہیے، اسی طریقے سے اپنے یہاں علامہ اقبال کی شاعری کو کہ کیا پیغام کیا ہے اس کے لیے اپنے بچوں کو تیار کریں، سنائیں۔ ایک تو یہ بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ اسی طریقے سے علامہ اقبال ہی نہیں بلکہ جتنے بھی اس طرح کے بڑے لوگ ہیں ان کی خوبیوں کو اپنائیں، ان کے چہروں پہ نہ جائیں کہ ان کے اس میں کچھ یعنی یہ تھا یا نہیں تھا تو وہ دین کی بات کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، وہ نہیں، بلکہ ان کی دل کی باتوں کو، ان کی گہرائی تک پہنچیں، اور جس چیز کے لیے کہا ہے انہوں نے اس کے پر ہم عمل پیرا ہونے کے لیے خود تیار ہوں اور اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو تیار کریں۔ میں مسجدوں میں بھی دیکھتا ہوں کبھی کبھی لوگ علامہ اقبال کی شاعری کو شعر کوڈ کر دیتے ہیں، لیکن اس کی روح
پیغام عوام تک اس کی نہیں پہنچ پاتے یا نہیں پہنچا پاتے ہیں. اس لیے ہم سب کی ملی جلی ذمہ داری ہے کہ علامہ اقبال کو ان کی شاعری کا، ان کی فکر کا، ان کی دل کی تڑپ کا ہم احساس کریں اور ان کے اس احساس کو ہم عوام میں زندہ کریں، خود میں بھی زندہ کریں اور لوگوں کے جیسے خود ہی ہے اپنے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وحدت افکار یعنی ایک وحدت قوم ایک مل کر کے رہے. ان کی فکر کیا تھی؟ اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہی دین نہیں ہے، بلکہ دین پوری زندگی کا ایک حصہ ہے. اس لیے جیسے انہوں نے کہا ہے کہ ملا کو جو ہے سجدے کی اجازت، بیچارہ یہ سمجھتا ہے کہ یہی ایمان ہے. ایک تو میں یہ کہوں کہ انہوں نے جو ہند کے بارے میں بات کہی ہے کہ ہند میں ہے اس کو جو سجدے کی اجازت، تو سمجھتا ہے کہ یہ ہماری پوری آزادی ہے. تو ہند سے مراد وہ آزادی سے پہلے دنیا سے چلے گئے ہیں. 21 اپریل 1938 کو ان کا انتقال ہو گیا. تو اس وقت یہاں برطانوی حکومت تھی، اس وقت کے ہند کے بارے میں بات کہی ہے. لیکن اس پس منظر میں ہم آج کے حالات کو سمجھ سکتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ علامہ اقبال کو صرف شاعر نہیں بلکہ ان کے پیغام کو سمجھیں، دوسروں کو سمجھائیں اور اپنی زندگی اس کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں. تو ہے اردو نے کہا بھی جاتا ہے اس کے بارے میں، آپ نے کہا حج کے بارے میں یا دین کے بارے میں، کہ اس کے بارے میں ایک شعر تھا ان کا کہ ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر تو کیا کند ہو گئی مومن کی تیغ بے نیام. تو انہوں نے اس کے بارے میں کچھ خود بھی کہا تھا. اچھا بس آخر میں ریاض صاحب بس آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں علامہ اقبال کے حوالے سے، جیسے انہوں نے خود بھی کہا تھا کہ شاعری کو تو میں نے صرف ایک ذریعہ بنایا اپنا اور لوگوں نے خواہ مجھے ایک شاعر سمجھ لیا. تو ان کا اصل پیغام ملت کے لیے، امت کے لیے کیا تھا، اس کے بارے میں بیان کیجیے. دیکھیے علامہ اقبال کے پیغام کو ان کی شاعری سے ہی نکالا جا سکتا ہے. اور کوئی مفکر ہوتا ہے تو وہ اپنی رائٹنگ ہی میں اپنی فکر کو پیش کرتا ہے. تو اقبال نے اپنے تفکرات جو تھے، جو ان کا جو اوپینین تھا، وہ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھی. دیکھیے ایک بڑی بات جو بڑا انٹریسٹنگ ہے، لاہور میں ایک معاملہ ہوا کہ ایک مسجد کے لیے دو کمیونٹیز لڑ گئیں آپس میں. تو لاہور میں کیا ہوا، مسلمانوں نے کہا ہم تو یہ مسجد ہی کی زمین ہے، مسجد ہی بنائیں گے. تو دوسرے لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ تو ہماری جگہ ہے، ہم اپنا معبد بنائیں گے، ہم یہاں اپنی عبادت کی جگہ بنائیں گے. تو مسلمانوں نے کچھ وکلاء سے مشورہ کیا. تو وکیلوں نے کہا کہ دیکھو میاں جی، اگر رات بھر میں تم لوگ مسجد بنا لیتے ہو تو ہمارے یہاں سے جو آدمی صبح میں اس کو دیکھنے جائے گا تو مسجد ملے گی، ہم اس کو مسجد ہی مان لیں گے، یہ فیصلہ کورٹ کر دے گا. تو مسلمانوں نے رات بھر میں ایک مسجد لاہور میں ابھی بھی وہ موجود ہے، آپ گوگل پہ دیکھ سکتے ہیں. علامہ اقبال نے اس پہ ایک بڑا سبق آموز شعر کہا تھا. مسجد تو بنا دی شب بھر میں، مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے دل اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا. دیکھیے مسجد بنا لینا اور نمازی ہونے میں بڑا فرق ہے. یہ ہمارا جو شاعر مشرق ہے وہ ہم کو ایک اسپریچول اسلامک مین دیکھنا چاہتا ہے، جو ہم سبق بھول گئے اس طرف ہمیں لوٹانا چاہتا ہے. وہ ہماری نماز میں تقوی دیکھنا چاہتا ہے. وہ قد افلح المؤمنون دیکھنا چاہتا ہے. وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے دل کی پاکیزگی اختیار کی. اس کے بعد جو دیکھیں آخر بات جو میں سمجھتا ہوں وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اقبال بڑا اپدیشک ہے، دل باتوں میں موہ لیتا ہے. اقبال بڑا اپدیشک ہے، دل باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا. تو ناظرین یہاں پر یہی ہمیں یہ مسلمانوں کو کردار کا غازی بنانا چاہتے تھے. جی. تو ناظرین جیسے ابھی ریاض صاحب نے کہا کہ علامہ اقبال اپنی کردار کا غازی بنانا چاہتے تھے. لوٹیے قرآن کی طرف. ان کا ایک واقعہ چھوٹا سا مجھے بھی یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے کسی صاحب نے ان سے کہا کہ آپ یہ فکر اور سوچ کہاں سے لاتے ہیں، آپ کی شاعری کا کیا منصب کہاں سے لیتے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کل آ جانا. وہ اپنا کاپی پین جو بھی کچھ کتاب لے کر کے پہنچ گئے. علامہ جو آج مجھے کچھ بتائیں گے کہ میں یہ سب چیزیں شاعری کہاں سے کس طرح سے سوچ لیتا ہوں. پہنچے تو وہاں پہ کوئی کتاب نہیں تھی. بولے ایک المیرہ کی طرف اشارہ کیا کہ وہاں سے اٹھا لو.
اٹھایا تو قرآن انہوں نے دیا، بولے میری ساری شاعری جو کچھ بھی ہے وہ سب اسی سے ہے اور قوم کو جگانے کے لیے۔ تو اپنی زندگی میں ناظرین اپنے کردار کے غازی بنیے، نہ کہ گفتار کے۔ ہمارے پاس گفتار کے غازی بہت ہیں، آج بھی ہیں، لیکن جب تک آپ کردار کے غازی نہیں بنیں گے تو یہ امت کبھی نہیں سنبھل سکے گی۔ تو اور اپنے عمل سے ہی دعوت دیجئے، جب آپ اپنے عمل سے دعوت دیں گے، جب ایک قافلہ آپ کا بن جائے گا، پھر اس کے بعد آپ ٹکرائیے، پھر آپ جو بھی کر سکتے ہیں۔ یقینی طور پر ہماری زندگیوں میں، اور جو ہمارا مسلمان اس وقت پسپائی کی طرف چلا گیا ہے، اس کے اندر زندگیوں میں بھی بدلاؤ آئے گا یقینی طور پر۔ وہ جو سنہرا دور تھا ہمارا، جو ہم سے کہیں کھو گیا ہے، وہ واپس یقینی طور پر آئے گا۔ آپ سبھی لوگ پروگرام میں آئے، آپ سبھی لوگوں کا پروگرام میں شرکت آوری کے لیے بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین، آپ کے مسائل میں آج اتنا ہی، اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ آپ دیکھتے رہیے تہذیب ٹی وی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔